نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أغنى وأقنى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ النجم کی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت تمام عالم کو مخاطب کر کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے۔ محنت کیے بغیر نہ تو اس کو دنیا مل سکتی ہے، نہ ہی اس کو آخرت میں سے کوئی حصہ مل سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ اللہ رب العزت کے کہے کے مطابق اپنا سب کچھ بنا لے، اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ اور اللہ رسول کے قوانین کو بنا لے، تو اس کے لیے سب کچھ اللہ رب العزت اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان جو کوشش کرے گا اس کو وہ پا لے گا، جو کوشش نہیں کرے گا تو اس کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کوشش بھی تم کر رہے ہو، چاہے وہ دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہو یا تم آخرت کے لیے کر رہے ہو، تمہارا جو بھی مقصد ہے اس دنیا میں تمہیں نتیجہ نہیں دیا جائے گا کہ تم نے کس چیز کے لیے محنت اور تگ و دو کی، بلکہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ بات واضح کر دیں گے کہ تم نے کس چیز کے لیے محنت کی اور تم کیا کر رہے تھے۔ اللہ دکھائیں گے، فیصلہ تم خود کر لینا کہ تم نے محنت اللہ کے لیے کی یا اپنی دنیا کے لیے کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ تمہاری جو بھی کوشش ہوگی کل قیامت کے دن تمہیں دکھا دی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جیسا تم نے عمل کیا ہوگا، جیسا تم نے معاملات دنیا میں کیے ہوں گے، پورا کا پورا بدلہ اللہ رب العزت دے دیں گے، کوئی بھی کمی اور کوئی زیادتی اس میں نہیں فرمائیں گے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عمل کرو اس کے اندر اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ بات ذہن نشین کر لینا کہ ہر معاملے کی انتہا اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی پر پہنچ کر سب ختم ہوتا ہے۔ چاہے تم دنیا کی کوششیں کرو، چاہے آخرت کی فکر کرو، اس میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے لو لگاؤ، اللہ سے امیدیں وابستہ کرو کہ اللہ تو نوازنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اب وہ کوشش اگر دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور اگر ہماری کوشش کے بعد وہ نتیجہ ہمارے پاس نہ آئے جس کے لیے ہم نے عمل کیا ہوتا ہے، تو میرے اور آپ کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ اب تو تیرا ہی در بچا ہے، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کی انتہا میرے ہی پاس ہے، مجھ پر آگے سب چیزوں کی انتہا ہے۔ جب انتہا اللہ رب العزت کے پاس ہونی ہے تو کیوں نہ ابتدا ہی میں اللہ رب العزت کو راضی کر کر عمل کیا جائے، اور پھر اسی طریقے سے آخرت کے لیے اگر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض ادا کر رہے ہیں، اور دنیا میں اللہ رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، پھر بھی اگر ہمارے معاملات میں ریاکاری آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنی رضا کے مطابق قبول فرما لے، ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق عمل کیے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ چاہے معاملہ دنیا کا ہو، چاہے معاملہ آخرت کا ہو، ہر معاملے کی انتہا اللہ رب العزت پر آ کر ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ اللہ رب العزت کو ہر معاملے کی ابتدا میں بھی جان لیا جائے اور ہر معاملے کی انتہا میں بھی اللہ ہی کو ولی اور وارث بنایا جائے کہ جب بھی کوئی دین کا کام کرے یا دنیا کا کام کرے، پہلے اللہ سے مشاورت
اللہ سے مدد طلب کر لیں۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو اللہ سے رجوع کر لیں کہ اے اللہ ریاکاری سے ہم کو بچا اور اس کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے بنا دے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اگر اس طریقے سے ہم نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں دینداری بھی اختیار کرتے رہے تو تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اختیار کرتے رہے، لہٰذا تمہارے اعمال آج غارت کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ تو ہم دنیا کے اندر جو کوشش کر رہے ہیں اس میں اللہ کا خوف، اللہ کے اصول، اللہ کے قوانین، قرآن کے ضابطے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ملحوظ خاطر رکھ کر کریں گے تو میرے لیے بھی نجات بنے گی، آپ میں سے ہر ایک کے لیے بھی نجات بن جائے گی۔ اور قرآن میں اللہ نے واضح ایک ایک چیز کو واضح کر کے بتا دیا کہ یہ کامیاب طریقہ ہے، یہ طریقہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا، فلاں طریقے پر چلو گے یہ تمہیں ناکامی کی طرف لے جائے گا۔ آج ہم ہر چیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن اپنے لیے، اپنے دین کے لیے آواز اٹھانے والے ہم نہیں ہیں۔ ہم دنیا کے لیے، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے لیے بڑے بڑے لشکر جمع کرنے پر تیار ہیں، بڑے بڑے لشکر لے جانے پر ہم تیار اور آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہی رمضان گزرا، مسجد آباد تھی، مسجد و رمضان گزر جانے کے بعد وہی مسجدیں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کو آباد کرنے کی فکر کریں، کیونکہ معاملات دنیا دار نہیں بنا کر دے گا، معاملات کوئی منصب والا نہیں بنا کر دے گا، کوئی منصب والا دنیا کی لائن کو سیدھا کر کر نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تنہا ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کو درستگی پر لانے پر اللہ ہی قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں ہے۔ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کے در پر آ جائیں تو آپ کے اور میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر در در بھیک بھی مانگے، در در جا کر بھی بجائے تو کوئی در کھلنے کو تیار نہ ہوگا جب تک کہ میرا رب خود کھولنے پر قادر، خود کھولنے کا ارادہ نہ کرے۔ کیونکہ ہر شے کی چابی، ہر شے کی کنجی، ہر شے کو کھولنے کی طاقت وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ فتاح ہے، اللہ کھولنے والے ہیں، اللہ زبردست کھول دینے والے ہیں۔ العلیم، اللہ جاننے والے ہیں۔ الرزاق، اللہ دینے والے ہیں۔ الجبار، اللہ دلوں کو ملانے والے ہیں۔ لیکن میں اور آپ آج دنیا کے منصب والوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دینے والے ہیں، یہ ملانے والے ہیں، یہ جوڑنے والے ہیں، ان کے پاس نہیں جائیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، میرے نبی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ منصب والوں کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وقت کے فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے دکھایا، حالانکہ لگ رہا تھا ناکامی کی طرف چلے جائیں گے، وہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، ابھی کیل ٹھوکنے کا، میخوں کا عذاب موسیٰ علیہ السلام کو دے گا۔ پوری کی پوری فوج بھی لگا دی، سب کچھ لگا دیا، اپنی پوری طاقت استعمال کر لی، لیکن ایک بندے کو اپنے راستے سے نہ ہٹا سکا۔ یہ ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کے طریقے پر چلنے کی طاقت کہ ایک وقت کا فرعون بھی کسی ایک بندے کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ میں اور آپ اگر اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کریں گے تو ہم خائب اور خاسر ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے، لیکن اپنی مراد کو نہیں پا سکیں گے، اپنے مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ ہم مقصد کو بھی بھول جائیں گے، اپنی امیدوں کو بھی توڑ بیٹھیں گے، اپنے تعلقات کو بھی توڑ بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا والا دنیا داری کو ملحوظ خاطر رکھ کے آپ کے معاملات کرے گا، آپ کے کام میں آپ کا ساتھ دے گا۔ جب آپ اس کے کام کے نہیں رہیں گے، اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، وہ آپ کو بھی ٹھکرائے گا، آپ کے مقصد کو بھی ٹھکرائے گا۔ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو ماں سے زیادہ بھی چاہنے والا ہے، والد سے زیادہ بھی چاہنے والا ہے، کل کائنات سے زیادہ اپنے انسان محترم کو چاہنے والا وہ اللہ ہر ایک آہ پر، ہر ایک دعا پر، ہر ایک بات پر، ہر ایک الفاظ پر کان رکھنے والی ذات ہے، بات سننے والی ذات ہے، لبیک کہنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اللہ انسان کو نوازنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے دنیا مانگے، چاہے وہ اللہ سے آخرت مانگے، چاہے وہ اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگے، چاہے وہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، چاہے وہ دوزخ سے پناہ مانگے، چاہے اللہ سے جنت کی راحت طلب کرے، چاہے دنیا کی راحت طلب کرے۔ دینے والی ذات جو پورے کے پورے قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ آج میں اور آپ
دنیا کی عارضی راحت، دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے در در بھٹک رہے ہیں، در در بجا رہے ہیں، طرح طرح کے اسباب اپنا رہے ہیں، آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن کام نہیں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے چیخنے سے، ہمارے چلانے سے، ہمارے آواز اٹھانے سے کام بن جاتے ہیں۔ کام اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رکھنے سے بنتے ہیں کہ آپ اگر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے معاملات نہیں رکھیں گے، اپنی بات اللہ سے نہیں کریں گے، اللہ آپ کی بات پر جواب دے رہا ہے، اللہ آپ کے الفاظ پر الفاظ بتا رہا ہے، اللہ آپ کے الفاظ کے مقابلے میں جواب ہر ایک کو دے رہا ہے، لیکن میں اور آپ سننے کی طاقت سلب کر بیٹھے ہیں، ختم کر بیٹھے ہیں۔ حق بات کو سننے کی مجھ میں اور آپ میں طاقت نہیں بچی، اللہ کی بات کو سننے کی میرے اور آپ میں صلاحیت نہیں بچی، جبکہ اللہ رب العزت ہر بات پر، ہر لفظ پر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ جواب دے رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی سیرت پر ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم اس کو رحمت بھی سمجھتے ہیں، اس کو برکت بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے رحمت اور اس کے برکت ہونے پر عمل نہیں کرتے۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے، لیکن میں دنیا کو دیکھتا ہوں کہ دنیا والے اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بازاری زندگی ایسے گزارو، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اصول یہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے معاشرتی زندگی یہ فلاں طریقے سے گزارو، نبی کے طریقے سے گزارو۔ میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، دنیا والے لات مار کر آگے نکل جائیں گے۔ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے یہ افسانے، ان کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں۔ ان افسانوں میں نہ کوئی حقیقت تھی نہ آگے آنی ہے، بلکہ حقیقت اللہ کے قول میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ان معاملات کو کامیاب کر کے دکھایا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے راستے بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، سارے راستے غائب اور خاسر اور نامرادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر آج بھی میں اور آپ اسی طریقے کو اپناتے رہیں گے کہ دنیا اس طریقے سے چل رہی ہے، دنیا میں اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، دنیا میں غلط بیانی ہے تو میں بھی غلط بیانی کروں، دنیا میں جھوٹ ہے تو میں بھی جھوٹ بولوں، دنیا میں غیبت چل رہی ہے تو میں بھی غیبتیں کروں، دنیا میں حسد اور بغض چل رہا ہے تو میں بھی حسد اور بغض کرنا شروع کر دوں، تو یہ دنیا کی تو زندگی اپنے حساب سے کامیاب بنا کر بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ اپنے دائرے کی حد تک کامیاب ہوگی۔ اس دائرے سے نکل کر ذرا اس زندگی کے بارے میں پوچھیں، کیا میں زندگی صحیح گزار رہا ہوں؟ کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ غلط بنتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، غیبت سے کام لیتا ہے، رشوت سے کام لیتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیسے پھر کامیاب زندگی ہو گئی؟ کامیاب زندگی تو وہ ہے کہ اگر میں اور آپ موجود نہ ہو، میں اور آپ پوچھنے والے نہ ہو، کوئی ہمارے لیے الفاظ بولنے والا نہ ہو، لیکن لوگ بولنے پر مجبور ہو جائیں یہ صحیح بندہ ہے، یہ سچ کا ساتھ دینے والا ہے، یہ حق کا ساتھ دینے والا ہے، برائی کے راستے سے ہٹنے والا ہے، لوگوں کو دور کرنے والا ہے، تب میرے اور آپ کی کامیابی والی زندگی بن جائے گی۔ اور جب اس طریقے سے زندگی گزار کر جائیں گے تو آخرت ویسے ہی کامیاب ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی قرآن اور احادیث کے راستے پر چلائے اور آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ہمارے معاشرے کو یا اللہ اس سیدھی راہ دکھا دے، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ اللہ کریم اچھے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا